ہم آتے ہیں ایک پھر اسی اوور ویو کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم وہی چنگیز خان سے ہی شروع کرتے ہیں بات کو. بیک گراؤنڈ وہی تھا کہ چنگیز خان نے یہ الغار کی تھی 616 ہجری میں، یعنی 1219 سے شروع کیا تھا. اور اس وقت ان کے قریب ایریاز جو یہ کرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، افغانستان، ان سب کے ایریا میں حکومت چل رہی تھی خوارزم شاہی سلطنت کہیں گے. اور آپ سن چکے ہیں اس زمانے میں تو یہ ہوا تھا کہ چنگیز خان نے بڑی محبت سے ہی خط لکھا تھا کہ آؤ بھائی تم میرا بیٹا بن کے تو رہو. تو اب یہ خوارزم شاہ کو پسند نہیں آیا کہ بھی یار یہ مجھے بیٹا کیوں بنا رہا ہے. تو پھر ایک اگلا یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ کچھ آپس میں چلو بزنس چنگیز خان کے ساتھ منگولوں کے ساتھ چل رہا تھا. تو ان کے کچھ بزنس کے لیے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی جاسوسی کے لیے آئے ہیں، ان کو پکڑ کے مار دیا. تب چنگیز خان کو آیا غصہ اور وہ پھر آ کے پورا یہ ایریا کہ آپ کا کرغیزستان تاجکستان سے ہوتے ہوتے تباہی کر دی تھی، یعنی افغانستان اور پھر ایران تک تباہی کر دی تھی. اس کے بعد پھر چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان نے پھر یہ الغار کی تھی. یہ 650 to 656 ہجری ہے جس کو پچھلے لیکچرز میں آپ نے پڑھا تھا. تو تب انہوں نے ایران، عراق، سیریا، فلسطین ان پورے کی تباہی تب کر دی. اچھا تباہی تو کر بیٹھے لیکن پھر کیا کیا؟ اب یہ اگلا سٹیپ ہے، یہ آج کا ٹاپک ہمارا. چنگیز خان کی سلطنت کے 4 شاخیں بن گئی. یعنی چنگیز خان نے خود ہی سمجھ لیا تھا کہ بھی میرے بیٹے جو ہے نا یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے، کیونکہ یہ اس زمانے سے ایسے تھا کہ ہر شہزادہ ایک دوسرے کو قتل ہی کرتے تھے اور یہی کرتے تھے کہ چلو جی تاکہ میری کنٹرول رہے، میری حکومت رہے. تو چنگیز خان نے یہ معقول حرکت کی کہ اپنے 4 بیٹوں کو 4 حکومتیں بنا دی کہ تمہارا علاقہ یہ، تمہارا یہ، تمہارا یہ، تمہارا یہ. جو سب سے بڑا بیٹا تھے اکتائی خان، ان کی سلطنت تھی منگولیا میں. اور منگولیا چائنا، سیریا کا بھی، رشیا کا بھی ایریا اور پھر کوریا بھی، یہ سارا ایریا آج کل کے حساب سے ہم یہ دیکھیں تو یہ اکتائی خان کی حکومت کی. دوسرا بیٹا جوجی خان، ان کو بھی رشیا کا کچھ حصہ ادھر، پھر اس کے بعد یوکرائن اور پھر ایون یورپ تک وہ فتح کر چکے تھے بڑا حصہ. تو اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے گولڈن ہولڈ. وہاں تک انہوں نے اپنی حکومت وہاں تک فتح کر بیٹھے تھے. تو یہ سارا ایریا آ گیا ہے جس میں رشیا کا کافی حصہ، یوکرائن جو آج کل ایک الگ ہے، اور پھر یورپ کے بھی کافی حصہ یہ کر بیٹھے تھے فتح. اچھا تیسرا بیٹا چغتائی خان، انہوں نے مسلمانوں کے ایریا میں ان کی حکومت بنی تھی، افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، اور اس کو بھی آپ کر لیجئے. تو یہ سارا ایریا چغتائی خان کا تھا. اور چوتھا بیٹے کو ایل خانی سلطنت کہتے ہیں. تو یہ ایران، عراق، سیریا، یہ اصل میں چوتھے بیٹے کو تھا. تو اسی وہ بیٹے نے شاید اتنا نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کے بیٹے ہلاکو خان نے یہ لے کے پورا یہاں پہ حکومت بنا لی تھی. تو بند تو گئی. پھر اگلا کیا ہوا معاملہ، یعنی انہوں نے کچھ کیا بھی کہ نہیں کیا؟ تباہی کے بعد کیا ہوا؟ اب سوال یہ. تو ایک تو یہ پہلا کام ہوا کہ ابتدائی پابندیاں تو کی مغلوں نے مسلمانوں کو. اب خاص طور پہ ہمارا فوکس اس ایریا میں ہے کہ جو یہ خاص طور پر ایل خانی سلطنت کے ظاہر ہے کہ، اور پھر یہ چغتائی خان کی حکومت کو بھی لے لیں، ان دونوں کو لے لیں. تو یہ یہاں کی اب جو لوگ بچ گئے تھے، باقی تو بڑی تعداد مارے گئے، لیکن جو بچ گئے مسلمانوں میں تو وہ اب تھے. تو ان کا کیا ہوا کہ پہلے تو پابندیاں ہوئی، لیکن پھر امن کا جب پیریڈ آ گیا تو پھر نرم رویہ یہ منگولوں نے کیا. تو جیسے ہی نرم کا پیریڈ آیا تو جتنے بھی مسلمان تھے اور کچھ اور دیگر مذاہب کے لوگ تھے، سب کے ذہن میں یہی آیا آئیڈیا کہ بھی ہم یہ اپنی دعوت ہم پہنچائیں مغلوں میں تاکہ آ جائیں تو چلو ہمارے مذہب پہ
یہ آ جائے گا بہتر. اس میں کرسچنس بھی تھے, بدھ بھی تھے, یہودی بھی تھے, مجوس یہ وہی تھے کہ جو پرانے ایران کا مذہب تھا جو اب آج کل پارسی ہوتے ہیں, اور مسلمان بھی, سب نے یہ دعوت کا کیا. تو ان سب نے اپنی اپنی کاوش کی, لیکن سب سے بڑی کامیابی مسلمانوں کو ہوئی ہے کہ ایک پہلا شہزادہ قازان خان, ان صاحب کو حکومت ملی ہے 1295 سے 1304 تک. تو وہی سب سے پہلے آدمی تھے جو ایمان لائے. تو جب ایک بار شہزادہ ایمان لائے تو پھر وہ اپنے اور بھائیوں کو, دوستوں کو, بہنوں کو, ان کو بھی انہوں نے کہا, اور یہ آیا میسج چلا, پھر انہوں اپنے بیوروکریٹس کو کیا, تو بڑی تعداد تیزی سے ایمان لائی. اس کو دوسری طرف یہ زیادہ اثر ادھر بھی آ گیا. گولڈن ہارڈ میں دعوت بڑی تیزی سے کامیاب ہوئی اور بڑے منگول شہزادے وہاں پہ آئے ہیں. اور یہ گولڈن ہارڈ کون سا ایریا, یہ دیکھیے, یہ پچھلے میپ میں آپ دیکھیں, یہ یلو کلر کا جو ہے, جس میں آج کل آپ کا یہ کرغیزستان کا ایریا, اور وہاں سے لے کے چلتا چلتا پھر یہی منگولیا, سوری, یہ پھر آگے رشیا, اور پھر یورپ کا بھی کچھ حصہ یہاں تک تھی. تو یہاں پہ دعوت بہت پھیلی ہے, بڑی کامیاب ہوئی ہے. اس کے بعد چغتائی اور ایلخانی سلطنتوں میں بھی دعوت پھیلی, اور پھر بڑے منگول شہزادوں نے اسلام قبول کیا. تو اس میں پھر اب مسلمان دوبارہ سپر پاور بن گئے, کیونکہ سب سے بڑی سپر پاور منگول تھے, اور وہی ان کی میجورٹی وہی مان لے آئے, تو پھر دوبارہ مسلمان سپر پاور بن گئے. لیکن اگلا سٹیپ پھر الٹا معاملہ ہو گیا اس کا, یعنی وہ اسلام قبول کرتے یا نہ کرتے, ہونا جو تھا وہی ہوا کہ منگولوں کی چاروں سلطنتوں میں آپس میں جنگیں ہو گئی. یعنی ایک دوسرے پہ, کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ جناب میری جو پاور ہے وہ زیادہ بڑی آئے, تو آپس میں ایک دوسرے سے مغل آپس میں لڑنے لگے. تو مسلسل آپس میں جنگیں اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی بنی تھیں کچھ عرصے بعد. یعنی یہ آپ کا 1300 آنورڈ کا پیریڈ تھا. اب اس میں مغربی ایران میں ایک پہلی سلطنت بنی تھی جس کو اب تھوڑی بڑی کہہ لیں, بنو مظفر کی حکومت. یہ 1335 to 1393 عیسوی کیلنڈر میں یہ پیریڈ رہا. اب میں عیسوی کا اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو یہی زیادہ ایزیلی یاد رہے گا, ورنہ ہجری میں تو اب دیکھ لیں تو 735 to 795 ہجری کا پیریڈ تھا. اس کے بعد پھر ایک منگول ایک شہزادہ تیمور کی حکومت بنی تھی ازبکستان میں 1336 to 1405. لیکن تیمور نے ایک پھر الٹی حرکت کی, کبھی ہم اور ہر طرف پھیلاتے ہیں, تو اب وہ پھر افغانستان, ماوراء النہر سے مراد یہ وہی آپ کا تاجکستان, ازبکستان کا ایریا, پھر پاکستان, پھر انڈیا, آرمینیا سے ان کی اصل جنگیں جا کے ترکی والوں سے چلی, تو خون کی ندیاں ہر طرف لگا دی. یعنی یہ حالت ہوئی تھی. اچھا, تیمور بظاہر تو مسلمان بن گیا تھا, لیکن عادت وہی اپنے پردادا چنگیز خان والے وہی تھی, تو ہر طرف تباہی بہت کی تیمور نے. اور پھر تیموری سلطنت جب صحیح طرح سے اسٹیبلش ہوئی تو 1372 1526 تک بنتی رہی ہے. اور پھر تیمور ہی کی سلطنت میں سے پھر اگلی نسلوں میں سے ایک صاحب تھے جن کو آپ جانتے ہیں, وہ تھے بابر. بابر نے ایک بار کہا کہ چلو یار ادھر ہمیں یہاں پہ ازبکستان میں کہیں نہیں بن رہی جگہ, تو چلو جی انڈیا چلتے ہیں, انڈیا جا کے فتح کر کے تب جا کے مغل سلطنت بنی تھی. تو دیکھیے کہ یہ حالت رہی ہے, پولیٹیکلی کوئی اچھی صورتحال نہیں رہی. اب آپ اس کو ٹائم لائن کو ایسے میچ کر لیں تو آپ کو ایک یہ چیز آ جائے گی